تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس پیغام کو سن لیجئے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، آپ کی روزی کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے، روزی کا مسئلہ آپ کا کیسے حل ہوگا؟ اس پیغام میں اس کا جواب آ رہا ہے کہ آپ کی روزی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں مہنگائی ہے، غریبی ہے، لاک ڈاؤن کے بعد کمر ٹوٹ گئی ہے، ہاہاکار ہے، مہاماری ہے، آپ اس سے کیسے نجات پائیں گے؟ دل سے سن لیجئے، دل سے قبول کر لیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، آپ کی روزی کا مسئلہ زندگی بھر کے لیے حل ہو جائے گا۔ دنیا بھاڑ میں جائے، اللہ آپ کو مصیبت سے نکال لے، انشاءاللہ حلال کم حرام زیادہ کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ آپ دل سے بھی تیار ہیں، دماغ سے بھی بیدار۔ اللہ آپ کی اس بیداری کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارے ہندوستان میں، ہمارے گاؤں میں مہنگائی کیوں ہے؟ اس کی وجہ حدیث میں لکھی جاتی ہے، جب تم زکوٰۃ نہیں دو گے، حج نہیں کرو گے، اللہ نے تمہیں مال دیا، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو، حق ادا نہیں کر رہے ہو، حج نہیں کر رہے ہو، حقدار کو حق سے محروم کرو گے تو مہنگائی روز بروز بڑھے گی، کوئی سرکار آئے اور جائے مہنگائی پر قابو پا نہیں سکتی۔ حقدار کا حق مارو گے مہنگائی آئے گی، مال حاصل ہوا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، نہ زکوٰۃ دیا نہ حج کیا، آج کیا بنا لیا ہے دماغ میں؟ پہلے بیٹی کی شادی، پہلے بیٹے کی نوکری، پہلے مکان دکان، اس کے بعد جب بوڑھے اور ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ آج کیا ہوا؟ 60 سال کے بوڑھے ہو گئے، وہیں سے بلیک لسٹ میں ڈال دیا، ایسے بوڑھے کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایسے بوڑھے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ آج موقع ڈھونڈ رہے ہو لیکن حج کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ہے، جو آج کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ مہنگائی کیوں ہے؟ حقدار کو ہم محروم کر۔ دوسری وجہ، ہمارے گھر میں پریشانی کیا ہے؟ سمجھدار آدمی کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، سوال کیا جا رہا آپ سے کہ سمجھدار آدمی کون ہے، ہوشیار آدمی کون ہے، عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو خرچہ کم کرتا ہے اور جمع زیادہ کرتا ہے، حساب سے خرچ کرتا ہے، حلال کماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی نہیں۔ حساب سے خرچ کر رہا ہے، تھوڑا پیسہ تھوڑا خرچ کر رہا ہے، زیادہ پیسہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عقل مند آدمی نہیں۔ جانتے ہیں خدا ہمارے پر کتنا مہربان ہے؟ ہم روز نافرمانی کرتے، کسی آدمی کی عمر 60 سال ہے، جانتے ہیں 60 سال کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 21,000 دن۔ اب غور کیجئے، کسی کی عمر 60 سال ہے، اگر اس نے ہر دن صرف ایک گناہ کیا ہے تو کتنے گناہ ہو گئے؟ 21,000 گناہ ہو گئے۔ ان سب کے باوجود بھی ہمارا خدا ہماری روزی چھینتا نہیں ہے، ہماری صحت چھینتا نہیں ہے، ہم کو پکڑتا نہیں ہے، ہمارے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ مسئلہ کیسے حل ہوگا روزی کا؟ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کان کھول کر کے سنیے گا، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیے، آپ کی روزی بڑھے گی، آپ کی روزی میں برکت ہوگی، مسئلہ آپ کا حل ہوگا، مصیبت سے اللہ نکالے گا۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیے، پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ، نظر کی حفاظت کیجیے، الٹا سیدھا مت دیکھیے، آپ کی روزی گھٹے گی، برکت اٹھ جائے گی، کماتے کماتے تھک جائیں گے، پیسہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ نگاہ کی حفاظت کیجیے، پیسہ نظر آئے گا، کم پیسے میں ساری ضرورت پوری ہو جائے گی، پیسہ بچ ہی جائے گا۔ نظر کی حفاظت کیجیے۔ تیسری چیز جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، روزی کیسے بڑھتی ہے؟
دل کی حفاظت کیجئے، اس میں کوئی غلط خیال نہ آئے، کسی سے بدلہ لینے کا ارادہ نہ ہو، اپنے بھائی کو برباد کرنے کا خیال نہ ہو، دل کی حفاظت کیجئے، اللہ چھپڑ پھاڑ آپ کو روزی عطا فرمائے گا۔ دھیان سے سنیے، اب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھاگنے کی کوشش مت کیجیے، صرف 2-3 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے، بیٹھ کر کے اتنا کام کیجیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھیے، لیلاف قریش اس کو 7 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود شریف روزانہ کی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیے، اللہ آپ کو مصیبت سے نکالے گا، آپ کی روزی میں روز بروز اضافہ ہوگا، صحت بھی بڑھے گی، عمر بھی بڑھے گی، دنیا پریشان حال ہوگی، آپ کو اللہ پریشانی سے نکال دے گا۔ آخری وظیفہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، روزی بڑھانا چاہ رہے ہیں 1 منٹ میں روزی بڑھے گی، پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں 1 منٹ میں آپ پیسہ کما لیں گے۔ صبح کو اٹھ کر کے مسجد میں آئیے، یا لطیفو 180 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود شریف، آپ کل سے ہی تجربہ کر لیجئے، آپ کو اگلے سال اللہ تعالیٰ پچھلے سال سے بہتر روزی دے گا۔ آپ پچھلے سال غریب تھے، اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ کو غنی بنا دے گا انشاءاللہ۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کرو، سمندر کے پانی کو مٹھی میں آپ لیجئے تو وہ پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اس کو منہ میں لے کر کے نگلنے کی کوشش کیجئے، وہ حلق کے نیچے نہیں آتا، اتنا نمکین پانی ہوتا، اتنا کھارا پانی ہوتا۔ سمندر کا پانی، آپ بمبئی گئے ہوں گے، حاجی علی آپ دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے، وہاں کا پانی آپ ہاتھ میں لیا ہوگا، آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ منہ میں لے کر کے اس کو نگلنے کی کوشش کیجئے، نگلا لیا، اتنا نمکین پانی ہوتا۔ لیکن خدا کی مہربانی دیکھیے، اسی پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، اسی پانی کو بادل نے اٹھایا اور جیسے ہی آسمان کی بلندی پر لے کر کے آیا، اسی کھارا اور نمکین پانی کو جو پیا نہیں جا رہا تھا، حلق کے نیچے اتر نہیں رہا تھا، وہ زمین پر اترنے سے پہلے اللہ کی قدرت سے میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس خدا کو نہیں بھولیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، نگاہ کی حفاظت کریں گے، دل کی حفاظت کریں گے، میں گارنٹی لیتا ہوں کل سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اپنے بچے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہاگ، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی، کس نے موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، تاریخ آب رواں کے اندر مچھلی بنائے تو نے، آب رواں کے اندر، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، تعریف اس خدا کی۔ چوتھا پیغام، اس کے بعد عورتوں تک پہنچ رہا ہوں، جلسہ ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے سن لیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی عطا فرمایا، اسلام عطا کیا، انسان بنایا، اس کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جلدی سے نکل جائے گا، تیزی کے ساتھ یہ پیغام نکلے گا اور آپ کے گھر کا جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ جانور 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جانور ہے جو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچاتا ہے، نقصان ہی کرتا ہے، جیسے سانپ، جیسے بچھو، ہمیشہ نقصان کرتا ہے۔ دوسرا جانور ہے ہمیشہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے، جیسے بکری ہے،
جیسے مرغی ہے، مرغی سے آپ کو انڈا مل جاتا ہے، بکری سے آپ کو دودھ مل جاتا ہے، فائدہ ہی پہنچا۔ ایک تیسرا جانور ہے وحشی، جو آپ کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، نہ نفع ہوتا اس سے نہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان نہیں رہنا چاہتے ہیں، جانور ہی بننا چاہتے ہیں، وہ جانور بنیے جو نفع بھی نہ پہنچائے نقصان بھی نہ پہنچائے۔ دیکھیے انسان دکھانے کے لیے جا رہا، انسان کون ہے؟ جو بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا، جتنا نقصان ہوا اتنا ہی بدلہ لیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، احسان بھی کرتا ہے، انسان اس کا نام۔ جو سکھ نہ پہنچائے دکھ پہنچائے وہ انسان نہیں، جو تعریف نہ کرے توہین کرے وہ انسان نہیں، جو برا کرے بھلا نہ کرے وہ انسان نہیں۔ اور یاد رکھیے کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے وہ، کتنا ہی بڑا نمازی ہو جائے وہ، کتنا ہی بڑا حاجی ہو جائے وہ، اگر بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بہت تیزی کے ساتھ نکلے گا۔ دو بھائی ہیں، اس بھائی کا دروازہ الگ، اس بھائی کا دروازہ الگ، اس کا چولہا الگ، اس کا چولہا الگ۔ سال ہا سال گزر گئے، یہ اس کو سلام نہیں کرتا اور وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہے، یہ بھی جنتی نہیں وہ بھی جنتی نہیں۔ کیوں؟ وہ غلطی پر ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کی غلطی کیا ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے اس کا سینہ کینے سے خالی نہیں ہے۔ غصہ ہوتا تو 3 دن کے لیے ہوتا، 3 دن سے زیادہ نفرت ہے، یہ غصہ نہیں ہے بلکہ کینہ ہے۔ کینہ رکھنے والے دل کو جنت میں جگہ نہیں ملتی، جہنم میں جگہ ملتی۔ دھیان سے سنیے گا، دو بھائی ایک ساتھ رہتے، باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں نے بانٹ لیا، اپنی اپنی زمین بانٹ لی۔ ایک کنوارا بھائی ایک شادی شدہ ہے، شادی شدہ بھائی نے بٹوارا کر لیا، بوجھا بوجھا کر کے گیہوں بانٹ لیا۔ کنوارا بھائی بوجھا بوجھا کر کے گیہوں بانٹ لیا۔ احساس ہوا یار میں تو کنوارا ہوں، میرا خرچہ تھوڑا ہے، مجھ کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ خیال آیا بھلائی کا، اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کا خیال آیا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا، جیسے ہی کنوارا بھائی اپنے بھائی کے بارے میں اچھا خیال کرنے لگا، اس کے دل میں بھی خیال آیا، یار تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، برابر برابر بانٹ لیا، یار تم کو بیوی ہے بال بچہ ہے، تم نے گھر بسا لیا، وہ تو ابھی کنوارا، اس کو گھر بسانا ہے، شادی کرنی ہے، اس کا خرچہ ہوگا، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ اب بے چین ہو گیا، یہ بھائی الگ پریشان، وہ بھائی الگ بے چین، کرے تو کیا کرے یار، برابر برابر بانٹ لیے، اپنے بھائی کا حصہ بڑھانا ہے۔ رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہا ہے، چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے ادھر سے اس کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ یہی خیال بین ہی ایک مومن کا دل دوسرے کے لیے آئینہ ہوتا ہے، آئینے میں وہی شکل نظر آتی ہے جو اندر ہے، وہی شکل نظر آتی ہے جو باہر ہے۔ ایک بھائی اچھا سوچ رہا ہے دوسرے بھائی کے لیے، اس کے دل میں بھی خیال آیا، چپکے سے جاؤں گا، رات کے اندھیرے میں اپنے حصے کا بوجھا اٹھاؤں گا، اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا۔ اب دونوں پلان کے مطابق اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے ادھر ڈال، وہ اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے ادھر ڈالنا، جو بوجھا ادھر ڈالا وہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے، جو وہ ڈال رہا ہے ادھر وہ پلٹ کر کے ادھر جا رہا ہے۔ دیکھا کہ بھائی کیا تماشا ہو رہا ہے، قریب آ کر کے جو دیکھا اندھیرے میں، دیکھا تو میرا بھائی